آج ہم ایک بہت بڑے اور اہم سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ قرآن جو اربوں لوگوں کے لیے ایک رہنما کتاب ہے، اسے سمجھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ جی یہ کوئی عام کتاب تو ہے نہیں جسے آپ پہلے صفحے سے شروع کریں اور آخری صفحے پر ختم کر دیں۔ تو پھر اس کا مطالعہ کیسے کیا جائے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ ہمارے پاس تفہیم القرآن کی سمری پر بنے 2 بہت دلچسپ نوٹس ہیں جو اس سفر میں ہماری مدد کریں گے۔ جی پہلا ہمیں ایک ہیلی کاپٹر ویو دے گا، یعنی پوری کتاب کا ایک بڑا منظرنامہ، اور دوسرا ہمیں بالکل شروع یعنی پہلی سورت الفاتحہ کے دل میں لے جائے گا۔ بالکل، اور یہ سفر اس لیے اہم ہے کیونکہ یہ نوٹس بتاتے ہیں کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے پہلے اس کے منفرد انداز کو سمجھنا ضروری ہے۔ اچھا، یہ کوئی ناول، تاریخ یا سائنس کی کتاب نہیں ہے۔ اس کا اپنا ایک بالکل الگ انداز ہے، اور جب تک ہم وہ نہیں سمجھیں گے ہم اس کے پیغام کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکتے۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ نوٹس ہمیں وہ چابی دینے کی کوشش کرتے ہیں جس سے اس کتاب کا دروازہ کھلتا ہے۔ زبردست۔ تو آئیے پہلی چابی سے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی اور سب سے بڑی بات جو پہلا نوٹ کہتا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کا انداز کائنات کے خطبات جیسا ہے، یعنی اسپیچ لائک۔ جی یہ لفظ سننے میں تو آسان لگتا ہے، لیکن اگر اس پر غور کریں تو یہ کتاب کو پڑھنے کا پورا تجربہ بدل دیتا ہے۔ بالکل، یہ کتاب کو ایک میوزیم میں رکھی ہوئی چیز سے نکال کر ایک زندہ مکالمے میں بدل دیتا ہے۔ زندہ مکالمہ؟ جی، ذرا سوچئے، آپ ایک ایسی گفتگو سن رہے ہیں جو 23 سال تک چلتی رہی، 23 سال؟ واو! جس میں اتار چڑھاؤ آئے، جو حقیقی واقعات اور سوالات کے جواب میں سامنے آئی۔ اچھا کبھی اس میں حوصلہ دیا گیا، کبھی تنبیہ کی گئی، کبھی قانون بتائے گئے۔ اچھا، یہ ایک لکیری کہانی نہیں، یہ ایک زندہ تاریخ ہے جو ہمارے سامنے آڈیو کی شکل میں چل رہی ہے۔ تو اس لیے اسے پڑھتے ہوئے یہ ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے کہ ہر آیت کسی نہ کسی سیاق و سباق میں نازل ہوئی ہے۔ بالکل، یہ تو کمال کی بات ہے۔ یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک مصنف ایک کمرے میں بیٹھ کر کتاب لکھ رہا ہے، بلکہ یہ ایک مسلسل چلنے والا مکالمہ ہے۔ جی اچھا، اگر یہ اتنا وسیع مکالمہ ہے تو اس کا کوئی مرکزی نقطہ تو ہوگا؟ جیسے ہر اچھی کہانی کا ایک مرکزی کردار اور ایک مقصد ہوتا ہے۔ کیا ماخذ ہمیں اس بارے میں کوئی فریم ورک دیتا ہے کہ اس کا مرکز کیا ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے، اور ماخذ اسے 3 مضبوط ستونوں میں تقسیم کرتا ہے جو واقعی دلچسپ ہے۔ اچھا، اس کے مطابق اس کتاب کا مرکزی کردار یا موضوع خود انسان ہے۔ ایک منٹ، یہ بات بہت گہری ہے۔ عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ مذہبی کتاب خدا کے بارے میں ہوتی ہے، لیکن یہ نوٹ کہہ رہا ہے کہ اس کا موضوع انسان ہے۔ جی ہاں، اور یہی اس کے نقطۂ نظر کو منفرد بناتا ہے۔ ماخذ کے مطابق پوری کتاب انسان سے مخاطب ہے، انسان کی کامیابی اور ناکامی کی بات کرتی ہے، اس کی نفسیات، اس کے معاشرے اور اس کے انجام پر بحث کرتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب دوسرا ستون اس موضوع کو مزید واضح کرتا ہے، اور وہ ہے مرکزی مضمون۔ اور وہ کیا ہے؟ اور وہ مضمون ہے اللہ کی حاکمیت۔ اچھا، یعنی انسان تو مرکزی کردار ہے، لیکن کہانی اس محور کے گرد گھومتی ہے کہ حتمی اور اصل طاقت صرف اللہ کی ہے۔ ٹھیک ہے، تو موضوع انسان ہے اور مرکزی خیال اللہ کی حاکمیت ہے۔ تو پھر اس سب کا مقصد کیا ہے؟ تیسرا ستون کیا ہے؟ تیسرا ستون مدعا یا مقصد ہے، اور وہ بہت واضح ہے، انسان کو صراط مستقیم یعنی سیدھے راستے کی طرف بلانا۔ تو اگر ہم ان تینوں کو جوڑیں تو تصویر یہ بنتی ہے، یہ کتاب انسان کو مخاطب کر کے اسے یہ بتاتی ہے کہ تمہاری فلاح اور کامیابی اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کر کے سیدھے راستے پر چلنے میں ہے۔ یہ ایک مکمل اور جامع مشن اسٹیٹمنٹ ہے۔ بالکل، واہ، یہ تو واقعی ایک واضح نقشہ ہے۔ اس 23 سالہ طویل گفتگو کا موضوع، مرکزی خیال اور مقصد تینوں ہمارے سامنے ہیں۔ جی اچھا، آپ نے کہا تھا کہ یہ گفتگو 23 سال پر محیط ہے اور حقیقی واقعات کے جواب میں تھی۔ جی ہاں، یہ بات ماخذ کے اگلے نقطے سے جڑتی ہے جو مکی اور مدنی صورتوں کے فرق کے بارے میں ہے۔ مجھے ہمیشہ یہ جاننے کا تجسس رہا ہے کہ اس تقسیم کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اس کے بغیر قرآن کے پیغام میں تدریج کو سمجھنا تقریباً ناممکن ہے۔ تدریج یعنی سٹیپ بائی سٹیپ جو پروگریشن ہوتی ہے؟ جی، مکی دور نبوت کے ابتدائی 13 سال ہیں، جب مسلمان مکہ میں ایک کمزور اور مظلوم اقلیت تھے۔ ٹھیک ہے۔
اس دور میں نازل ہونے والی آیات کا زور بنیادی عقائد پر تھا۔ خدا ایک ہے یعنی توحید، مرنے کے بعد زندگی ہے یعنی آخرت، اور انبیاء خدا کا پیغام لاتے ہیں یعنی رسالت۔ یعنی پہلے نظریاتی اور اخلاقی بنیادیں مضبوط کی گئیں۔ بالکل، یہ فاؤنڈیشن بنانے کا مرحلہ تھا۔ اچھا۔ پھر جب مسلمان مدینہ ہجرت کر گئے اور وہاں ایک ریاست اور معاشرہ قائم ہوا تو مدنی دور شروع ہوا۔ اب جو آیات نازل ہوئیں ان کا انداز بدل گیا۔ کیسے بدلا؟ اب ان میں معاشرتی قانون، خاندانی نظام، معیشت کے اصول، سیاست اور جنگ کے احکامات تھے۔ یعنی اب عملی نفاذ کی بات ہو رہی تھی۔ جی، یہ ایک نظریے سے اس کے عملی نفاذ کی طرف ایک منطقی سفر تھا۔ ایک منٹ، یہ تو کمال کی بات ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن کو شروع سے آخر تک پڑھے تو اسے شاید یہ محسوس ہو کہ موضوعات اچانک بدل رہے ہیں۔ بالکل ہو سکتا ہے۔ پہلے عقائد پر گہری فلسفیانہ بات ہو رہی تھی، پھر اچانک وراثت کے قانون آ گئے۔ یہ سیاق و سباق جانے بغیر تو بہت الجھن پیدا کر سکتا ہے۔ جی، یہ تو ایسا ہے جیسے آپ پہلے ایک گھر کی بنیادیں بنا رہے ہوں، یعنی مکی دور، اور پھر ان بنیادوں پر دیواریں، کمرے اور چھت کھڑی کر رہے ہو، یعنی مدنی دور۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ اب بنیادیں مکمل ہونے سے پہلے چھت نہیں ڈال سکتے۔ آپ نے بہت اچھی مثال دی ہے۔ یہ ایک تربیتی پروگرام کی طرح ہے جو مرحلہ وار آگے بڑھتا ہے۔ آپ ان لوگوں سے معاشی نظام کی تفصیلات پر بات نہیں کر سکتے جو ابھی تک یہ ماننے کو تیار نہیں کہ جس خدا کا یہ نظام ہے وہ موجود بھی ہے یا نہیں۔ صحیح۔ اس لیے مکی دور میں دل اور دماغ کی تعمیر کی گئی اور مدنی دور میں اس تعمیر شدہ انسان سے ایک معاشرہ بنایا گیا۔ ٹھیک ہے، تو اگر قرآن ایک عام کتاب نہیں ہے، اس کا ایک زندہ مکالماتی انداز ہے اور اس کا ڈھانچہ مکی اور مدنی ادوار میں تقسیم ہے، تو ظاہر ہے اسے پڑھنے کا طریقہ بھی عام کتابوں جیسا نہیں ہو سکتا۔ جی بالکل۔ کیا ماخذ اس بارے میں کوئی رہنمائی کرتا ہے کہ قاری کو کس ذہنیت کے ساتھ اس کا مطالعہ شروع کرنا چاہیے؟ جی ہاں، اور یہ حصہ شاید سب سے عملی ہے۔ ماخذ مطالعے کے لیے 3 شرائط یا مرحلے بتاتا ہے۔ اچھا۔ پہلا اور شاید سب سے مشکل، ذہن کو ہر قسم کے تعصب سے خالی کرنا۔ یعنی جب آپ اسے پڑھنے بیٹھیں تو اپنے پہلے سے بنے ہوئے خیالات، اپنی پسند ناپسند اور اپنی ذاتی رائے کو دروازے کے باہر چھوڑ کر آئیں۔ یہ کہنا بہت آسان ہے لیکن کرنا بے حد مشکل۔ بہت مشکل ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ جو کچھ بھی پہلے سے مانتے آئے ہیں اسے ایک لمحے کے لیے شک کی نظر سے دیکھیں اور یہ مان لیں کہ شاید آپ غلط ہوں۔ یہی فکری ایمانداری کا تقاضا ہے۔ ماخذ کا نقطہ یہ ہے کہ اگر آپ پہلے سے ہی یہ طے کر کے آئیں گے کہ آپ نے اس کتاب سے کیا نتیجہ نکالنا ہے تو آپ کبھی بھی اس کا اصل پیغام نہیں سمجھ پائیں گے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ ایک ماہر شیف کی کک بک پڑھ رہے ہوں۔ اگر آپ پہلے سے یہ سوچ کر بیٹھیں گے کہ نمک تو اتنا ہی ڈلتا ہے جتنا میں ہمیشہ ڈالتا ہوں، تو آپ کبھی بھی اس کی ترکیب کا اصل ذائقہ نہیں جان پائیں گے۔ بہت خوبصورت مثال ہے۔ آپ کو پہلے اپنے پیمانے ایک طرف رکھنے ہوں گے اور کھلے ذہن سے اس کی ہدایات کو سننا ہوگا۔ اچھا، دوسری شرط کیا ہے؟ دوسری شرط ہے بار بار اور گہرائی سے مطالعہ کرنا۔ تکرار۔ جی، چونکہ یہ کوئی کہانی نہیں ہے اس لیے ایک بار پڑھ لینا کافی نہیں۔ ماخذ کہتا ہے کہ جتنا آپ اس پر غور کریں گے اتنے ہی نئے معنی آپ پر کھلیں گے۔ اور تیسری؟ اور تیسری شرط ان سب کو سمیٹ لیتی ہے، اس کی تعلیمات کو عملی زندگی میں نافذ کرنا۔ کیونکہ ماخذ کے آخر میں ایک بہت اہم جملہ لکھا ہے، قرآن محض پڑھنے کی کتاب نہیں بلکہ برتنے یعنی عمل کرنے کی کتاب ہے۔ تو یہ صرف ایک علمی مشق نہیں ہے بلکہ ایک لائف سٹائل گائیڈ ہے۔ جی، یہ تینوں شرائط مل کر قاری کو ایک غیر جانبدار طالب علم بناتی ہیں جو سیکھنے اور عمل کرنے کی نیت سے آیا ہے۔ بالکل۔ اچھا، یہ تو ہو گیا پہلا خاکہ جس نے ہمیں قرآن کا ایک وسیع منظر نامہ دکھا دیا ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے خاکے پر جو ہمیں سیدھا صفحہ اول پر لے جاتا ہے، سورۃ الفاتحہ پر۔ جی، اسے قرآن کا دیباچہ اور دعا کہا گیا ہے۔ یہ صرف ایک تعارف نہیں بلکہ ایک دعا بھی ہے۔ یہ تصور ہی بہت دلچسپ ہے۔ یہ ایک بہت ہی گہرا تصور ہے۔ ماخذ سورۃ الفاتحہ کو ایک مکالمے کے آغاز کے طور پر پیش کرتا ہے۔ اچھا۔ گویا بندہ یعنی قاری اللہ کے حضور کھڑے ہو کر ایک دعا کرتا ہے اور اس کے بعد کا پورا قرآن 23 پارے 113 سورتیں اسی ایک دعا کا تفصیلی جواب ہے۔ واہ، یہ تو زبردست بات ہے۔ یہ قاری اور متن کے درمیان ایک ذاتی تعلق قائم کر دیتا ہے۔ تو یہ صرف ایک کتاب کا پہلا باب نہیں ہے بلکہ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب پوری کتاب ہے۔ بالکل۔
یعنی کتاب شروع کرنے سے پہلے قاری خود کتاب سے یہ درخواست کرتا ہے کہ مجھے کیا چاہیے، جی ہاں، اور پھر کتاب اس کی درخواست کا جواب دینا شروع کرتی ہے۔ اس سے تو پڑھنے والے کا پورا زاویہ ہی بدل جاتا ہے۔ بالکل، وہ محض ایک قاری نہیں رہتا بلکہ ایک سائل بن جاتا ہے، ایک طالب بن جاتا ہے۔ زبردست۔ اور یہ خاکہ پھر اس دعا کے الفاظ کا بھی خوبصورتی سے تجزیہ کرتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ دعا مانگنے سے پہلے آداب آغاز کیا ہیں۔ اچھا۔ دعا شروع ہوتی ہے اللہ کی تعریف سے، 3 بنیادی صفات کا ذکر ہے: رب العالمین، الرحمن الرحیم اور مالک یوم الدین۔ ان صفات کے انتخاب میں بھی کوئی خاص حکمت ہوگی ہے نا؟ جی، رب العالمین یعنی تمام جہانوں کا پالنے والا، الرحمن الرحیم یعنی بے حد مہربان، نہایت رحم والا، اور مالک یوم الدین جزا کے دن کا مالک۔ یہاں طاقت اور رحمت کا ایک عجیب امتزاج نظر آتا ہے۔ یہی اس کا حسن ہے، یہاں ایک بہترین توازن ہے۔ وہ کیسے؟ اس کا آغاز اللہ کی لامحدود طاقت، اختیار اور حاکمیت یعنی رب العالمین، مالک یوم الدین کے اقرار سے ہوتا ہے، لیکن فوراً ہی اس کی بے پناہ اور ہر چیز پر حاوی رحمت، الرحمن الرحیم کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اچھا۔ یہ ایک ایسا تعلق قائم کرتا ہے جو صرف خوف یا صرف محبت پر نہیں، بلکہ دونوں کے امتزاج یعنی ادب اور محبت پر مبنی ہے۔ یعنی قاری کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس ہستی سے تم رہنمائی مانگنے جا رہے ہو وہ قادر مطلق بھی ہے اور بے انتہا مہربان بھی۔ بالکل، اس لیے تم پورے اعتماد اور امید کے ساتھ مانگ سکتے ہو۔ اس تعریف کے بعد سورت کا لہجہ اچانک بدل جاتا ہے۔ جی، اب بات غائب سے حاضر کی طرف آ جاتی ہے۔ آیت آتی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ جی، یہاں ہم اور تیری کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، جیسے بندہ اب براہ راست اللہ سے مخاطب ہے۔ یہی نکتہ ہے۔ ماخذ اسے صرف الفاظ نہیں بلکہ ایک دائمی عہد اور تعلق قرار دیتا ہے۔ یہ آیت سورت کا دل ہے۔ دل؟ جی، اگر آپ غور کریں تو پہلی آیات میں اللہ کی شان بیان کی گئی۔ یہ اس بات کا اقرار تھا کہ وہ کون ہے۔ یہ آیت اس بات کا اقرار ہے کہ ہم کون ہیں اور ہمارا اس سے تعلق کیا ہے۔ یعنی ایک عہد ہے، ایک پلیج۔ بالکل، ہم صرف تیرے ہی بندے ہیں اور کسی کے نہیں، اور ہم اپنی تمام ضروریات کے لیے صرف تجھی سے رجوع کرتے ہیں۔ اس ایک آیت میں انسان اپنی حیثیت اور اپنی منزل دونوں کا تعین کر لیتا ہے۔ یہ ایک منطقی ترتیب ہے۔ جی، پہلے آپ نے اس ہستی کو پہچانا جس سے مانگنا ہے، پھر آپ نے اس سے اپنا تعلق واضح کیا، اور اب آپ اپنی سب سے بڑی ضرورت اس کے سامنے رکھنے کے لیے تیار ہیں۔ جو ہمیں سورت کی آخری اور بنیادی درخواست تک لے آتی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، جی، یعنی ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ ماخذ اسے اصل معاملہ کہتا ہے، وہ بنیادی علم جس کی ہر انسان کو تلاش ہے۔ بالکل، اور یہ صرف اس دنیا میں کامیابی کے لیے نہیں بلکہ ماخذ کے مطابق ایک پرامن تہذیب کی تخلیق اور آخرت میں کامیابی کے لیے بھی یہی راستہ درکار ہے۔ اور یہاں آ کر دائرہ مکمل ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ یاد ہے پہلے خاک تھا، تیسرا ستون کیا تھا؟ قرآن کا مدعا یا مقصد۔ ہاں، انسان کو صراط مستقیم کی طرف بلانا۔ اور یہاں سورۃ الفاتحہ میں بندہ دعا ہی یہی کر رہا ہے کہ مجھے وہی صراط مستقیم دکھا دے۔ او واہ! تو ان ماخذات کے مطابق پورے قرآن کا مقصد اس کی ابتدائی صورت میں کی گئی اسی ایک گہری دعا کا جواب دینا ہے۔ یعنی سورۃ الفاتحہ سوال ہے اور باقی کا سارا قرآن اس کا تفصیلی، جامع اور ہر پہلو سے مکمل جواب ہے۔ بالکل یہی بات ہے۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے قرآن کے ڈھانچہ کے ایک وسیع جائزے سے آغاز کیا کہ یہ ایک زندہ مکالمہ ہے، اس کے 3 ستون ہیں اور اس میں مکی مدنی تدریج ہے۔ جی، اور ہم نے بات اس کی افتتاحی دعا کے ایک تفصیلی تجزیے پر ختم کی۔ یہ دونوں خاکے مل کر بنیادی طور پر یہ دلیل لیتے ہیں کہ پوری کتاب کو سمجھنے کے لیے آپ کو پہلے اس سوال کو سمجھنا ہوگا جس کا وہ جواب دینے کی کوشش کر رہی ہے۔ اور وہ سوال پہلے ہی پوچھ لیا گیا ہے؟ اور وہ سوال بالکل شروع میں سورۃ الفاتحہ میں ہی پوچھ لیا گیا ہے۔ بالکل، یہ مطالعے کے لیے ایک مکمل فریم ورک پیش کرتے ہیں۔ سیاق و سباق کو سمجھیں، یعنی مکی مدنی مقصد کو سمجھیں، یعنی ہدایت، اور نقطہ آغاز کو سمجھیں، یعنی سورۃ الفاتحہ کی دعا۔ یہ اس وسیع متن کے مطالعے کے لیے ایک بہت منظم نقطہ نظر ہے۔ جی، یہ قاری کو محض ایک پڑھنے والے سے ایک ایسے طالب علم میں بدل دیتا ہے جو ایک خاص سوال کا جواب تلاش کرنے کے سفر پر نکلا ہے۔
سوچنے کے لیے ایک آخری خیال پیش کرتی ہوں۔ ضرور۔ دونوں ماخذات اس بات پر بہت زور دیتے ہیں کہ قرآن برتنے یعنی عمل کرنے کی کتاب ہے۔ جی ہاں۔ اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کسی شخص کی رحمت یا انصاف جیسے تصورات کے بارے میں سمجھ کیسے بدل سکتی ہے جب وہ صرف ان کے بارے میں پڑھنے سے آگے بڑھ کر اپنی روزمرہ کی زندگی میں، اپنے فیصلوں میں اور اپنے تعلقات میں ان پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔